بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آہستہ آہستہ الیکشن کے اثرات دنیا بھر میں محسوس ہوتے ہوئے پاکستانیوں کے لیے کہیں امید کہیں مایوسی لے کے آئے اور اب ہم حکومتیں بنانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جس صوبے کے لیے وزیر اعلیٰ کے نام کا اعلان ہوا وہ پاکستان تحریک انصاف، علی امین گنڈاپور، انہیں وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کیا گیا۔ پھر مریم نواز جو کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنیں گی، پاکستان کی سب سے پہلی خاتون وزیر اعلیٰ اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ۔ جب ان دونوں کو اناؤنس ہو گیا تو دونوں ہی نے، علی امین گنڈاپور نے پشاور میں اور مریم نواز تو ظاہر رہتی لاہور میں اور لاہور سے ہی منتخب ہوئی ہے، انہوں نے لاہور میں اپنے جو خطابات کیے مختلف لوگوں کے ساتھ، نمائندوں کے ساتھ، افسران کے ساتھ جو گفتگو ہوئی، اس میں جو دو بنیادی فرق محسوس ہوئے وہ بہت اہم تھے۔ علی امین گنڈاپور نے مصالحت کی بات کی، درگزر کی بات کی، سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کی، اور بہت سے وہ کام جو ان کے دور حکومت میں تھے اور روک دیے گئے ان کی بات کی۔ جبکہ مریم نواز نے جو بات کی اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ جی کسی سرکاری افسر کے لیے مشکلات پیدا کرنے والے کو ہم کسی طور معاف نہیں کریں گے، یعنی کہ اب ایک ڈکٹیٹرشپ آ رہی ہے کہ آپ کو احتجاج کا حق جو پہلے بھی نہیں تھا اب بھی نہیں ملے گا۔ اور اگر یہ درگزر کی فضا قائم نہ رہی تو پنجاب ایسا صوبہ ہے جو پاکستان کا تخت ہلا سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، کئی مرتبہ میں نے اپنے پروگرام میں کہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا جو مزاج ہے وہ کسی ایڈمنسٹریٹر کے لیے، اور وہ بھی اتنے بڑے صوبے کے لیے، پبلک ایڈمنسٹریشن جو پبلک ایڈمنسٹریٹر ہو اس کے لیے وہ موضوع بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ ایک اسپائلڈ چائلڈ ہے اور اپنی مرضی اور من مانی کرنے کی عادی ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے نہ صرف اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ منتخب کروا لیا اپنے والد صاحب سے کہہ کے، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ لا کے پھنسا لیا کہ جس میں نہ صرف ان کی سیاسی مستقبل میں سوالیہ نشانات کھڑے ہو جائیں گے بہت جلد، بلکہ ان کے والد کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ بہت ہی برے انداز سے ختم ہوگا۔ ویسے تو میاں نواز شریف کے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ وہ آخری اننگ میں صفر پر آؤٹ ہو چکے ہیں، کوشش کر رہے ہیں زبردستی کہ وہ اس میں سے باہر نکلیں، لیکن نکل نہیں پائیں گے کیونکہ میاں صاحب کے ساتھ جو ہاتھ ہوا وہ بڑا ہی کلاس کا ہاتھ ہوا۔ میاں صاحب کو لانے والے جو ان کو پاکستان لے کے آئے، انہیں دانہ ڈال کے، انہیں ٹریپ کر کے یہاں لے آئے۔ میاں صاحب اتنے پرانے سیاسی رہنما ہونے کے باوجود ان کا کم از کم ان کا ہاتھ جو ہے وہ لوگوں کی نبض پر نہیں رہا۔ میاں صاحب صرف پائے اور نہاری کھانے میں ماہر ہے، میرے خیال میں اب یہی رہ گیا ان کے لیے۔ باقی جو سیاست ہے نا، سیاست میاں صاحب کے بس سے باہر ہے۔ ان کے ساتھ جو سیاست ہوئی، جو کھیل ہوا، اس میں کسی حد تک تو مریم نواز کی ضد اور انا ہوگی، بلکہ اس میں ایک اور اہم کام بھی ہوا جو میاں صاحب شاید بہت باریک کام تھا وہ سمجھ نہیں سکے، اور اس کا انہیں اب اندازہ ہو رہا ہوگا جب کبھی اکیلے میں بیٹھتے ہوں گے اور سوچتے ہوں گے کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیوں اور کیا کس نے۔ کرنے والے تو ان کے اپنے سگے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی، جنہوں نے یہ پورا پلان کیا، اور وہ اس سے پہلے بھی کہہ چکے تھے کئی مرتبہ کہ میں تو بہت عرصے سے لاڈلا ہوں۔ تو میاں صاحب ایک لاڈلے کا فرق ہی نہ سمجھ سکے اور خود لاڈلا بننے چلے۔ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا۔ تو میاں صاحب نہ لاڈلے بن سکے اور نہ ہی وہ اس طرح حکومت بنا سکے جس کے لیے وہ سوچ کر آئے تھے۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر انہیں ملا، اور ایسی صورتحال میں شاید میاں صاحب تو 3 مہینے بھی نہ نکال سکتے۔ لیکن جو پرفارمنس
میاں شہباز شریف صاحب کی ہے، اس سے بھی کوئی امید اب وابستہ نہیں ہے، کوئی زیادہ امیدیں نہیں ہیں کہ وہ آگے چل کر کوئی بہتر انداز سے کوئی کام کر سکیں گے. بہت مشکل ہے ان کے لیے، بہت مشکل بھی نہیں ہے بلکہ ناممکن ہے کہ وہ پاکستان کی اس لڑکھڑاتی معیشت کو، جب اتنی مضبوط اپوزیشن موجود ہو، اور وہ اپوزیشن جسے آپ نے مار مار کر پچھلے 16 مہینے میں اپنے دور میں، اور اس کے بعد باقی 4 مہینے 22-24 مہینوں میں آپ نے جو اس کے ساتھ سلوک کیا، اس سلوک میں جو عام آدمی کی نفرت آپ کے لیے دلوں میں، عام آدمی کے دل میں پیدا ہو گئی ہے، اس سے آپ کسی بھی طور سے باہر نہیں نکل پائیں گے، اور نہ وہ آپ کو نکلنے دیں گے. ایسی صورتحال میں آپ کے ساتھ ایک ساتھی ہوں گے جو آپ ان کو دودھ تو پلا رہے ہوں گے، لیکن وہ دودھ پی کے آپ کو ڈسیں گے ضرور. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے فائدے کے لیے تمام کام کر رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ وہ ہاتھ ہوا جو آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا. اب میاں صاحب کی سیاست تو گئی، وہ بقول شیر افضل مروت کے بڑھ گئی، لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ اب آپ کے خاندان میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جو آپس کے اختلافات ہو رہے ہیں، یا آپ جب نہیں ہوں گے تو مریم نواز اور حمزہ شہباز جو ہیں، ان کا جو آپس میں ٹکراؤ ہوگا، تو اس وقت جو ہے ایک نئی کہانی جنم لے گی، ایک نئی جنگ ہوگی شروع، جس کا فائدہ کم از کم شریف خاندان کو نہیں ہوگا. تو یہ تو ایک گفتگو تھی، لیکن مریم نواز صاحبہ نے اپنا جو خطاب کیا اس پہ ایک بات رہ گئی کہ بہت سے اعلانات بھی انہوں نے کیے، ایک اعلان کرنا وہ بھول گئی، اور جسے یاد دلایا جانا چاہیے، اور ہر ہفتے ہر مہینے انہیں یہ یاد دلاتے رہنا چاہیے کہ مریم صاحبہ آپ نے یہ کہا تھا کہ جب میں آ جاؤں گی تو وہ میں 200 یونٹ مفت بجلی دوں گی. میڈم 200 یونٹ مفت بجلی، اب اس کے لیے آپ سوچ لیجئے آپ نے کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے. اس کے بعد ہم جو آگے جب جاتے ہیں کہ جو اس وقت صورتحال بن رہی ہے، ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ہے، دوسری طرف یہ حکومت تو بن رہی ہے. ابھی فی الحال انہوں نے فیصلہ تو کر لیا ہے کہ انہوں نے حکومت بنانی ہے. ابھی تو اجلاس ہی طلب نہیں ہوا، بہت سے فیصلے بھی ہونے باقی ہیں، اور تحریک انصاف یہ آس لگائے بیٹھی ہے کہ انہیں عدلیہ سے، اعلیٰ عدلیہ سے کچھ ریلیف ملے گا، تو شاید یہ ناممکن ہے، کیونکہ جب تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب موجود ہیں اس وقت تک تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ عدل ہو، کیونکہ یہ نام کے ہی قاضی رہ گئے ہیں. اب ان کے لیے تو اب کم از کم جو ایک برابری کا سلوک کرنے والی بات ہے وہ ان سے ہو ہی نہیں سکتا. کم از کم پاکستان تحریک انصاف کے معاملے میں تو وہ کبھی بھی انصاف کا فیصلہ نہیں کریں گے. اگر انہیں انصاف کا کوئی فیصلہ کرنا ہوتا، جیسے انہوں نے تحریک انصاف سے بلہ لے لیا تھا، تو انہوں نے اتنے اعلیٰ ترین، بہترین، جانبدار ترین، غیر شفاف ترین اور پاکستان کی تاریخ کے بدترین انتخابات کرانے پر اس وقت تک الیکشن کمیشن سے الیکشن کروانے کا اختیار بھی لے لینا چاہیے تھا. لیکن ظاہر ہے جہاں یہ ساری چیزیں ہوں گی تو وہاں تو سب کچھ چلتا رہے گا. اب دوسری طرف ہم جب آتے ہیں کہ جو حالات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں. بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بھی آج ایک گفتگو میں ایک بات کی عمران خان سے ملاقات کے بعد کہ جی ہم جو ہیں آئی ایم ایف کو خط لکھنے جا رہے ہیں کہ چونکہ جب آپ نے ہم سے ملاقات کی تھی تو کچھ چیزیں ہم نے آپ سے کہی تھی، کچھ چیزیں آپ نے ہم سے کہی تھیں جس میں جمہوریت کی بات تھی، تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ جو ہیں جن حلقوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہوئی ہے اس کا آڈٹ کروائیں اور یہ مجبور کریں اس حکومت کو. بہرحال وہ کریں گے نہیں کریں گے وہ تو ان کے مسائل ہیں اور یہ ان کی اپنی چوائس ہے. یہ خط لکھنا چاہیے نہیں لکھنا چاہیے، لکھیں گے نہیں لکھیں گے، لیکن بہرحال حالات اب بین الاقوامی طور پر مزید خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جامشورو میں ہوا جی ڈی اے کا سندھ میں، اس کے بعد کل مورو میں ہوا ان کا بہت بڑا اجتماع. اب پاکستان مسلم لیگ فنکشنل یا جی ڈی اے، جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف نے سندھ میں بھی ایک مشترکہ جدوجہد شروع کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے.
تو یقیناً یہ ایک اہم پیش رفت ہے کہ جی کس طرح ہم نے یہ کام کرنا ہے آگے چل کر، چونکہ الیکشن کو خریدنے اور بیچنے کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں یہ بات تو پتہ چلنی چاہیے کہ خریدنے والا کون ہے اور بیچنے والا کون ہے، یعنی پیسے دینے والا کون ہے اور پیسے لینے والا، اور لینے کے بعد آگے اسے ڈسٹریبیوٹ کرنے والا کون ہے، یہ نام آنے چاہیے۔ لیکن جو جو چیزیں ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں، جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس کے بعد حالات میرے خیال میں میں تو اپنے ہر پروگرام میں تقریباً یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را پاکستان کی خاطر سوچئے، کوئی ادارہ، کوئی فرد، کوئی چیف، کوئی ملازم، کوئی شخص اتنا اہم نہیں ہے جتنا میرا ملک ہے۔ اگر ہم اس ملک کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ایک عمل صرف ایک دفعہ کر کے دیکھ لیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے عمران خان اس وقت ان کے لیے ایک انا کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور عمران خان کو ہی انہوں نے ہرانے کے لیے اتنے پاپڑ بیلے اور آخر میں ان کے سارے پاپڑ ضائع ہو جائیں تو بے عزتی ہو رہی ہے۔ کوئی بے عزتی نہیں ہے کہ عوام نے یہ فیصلہ کیا ہے، عوام کا فیصلہ ہے۔ لیکن جو کے پی کے اور بلوچستان میں ہو رہا ہے یہ بہت الارمنگ ہے، بہت خطرناک ہے۔ کے پی کے میں جو اختر مینگل صاحب کی ایک تقریر ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، اور اس میں جو انہوں نے گفتگو فرمائی جس میں انہوں نے اپنے ساتھی جو پختونخوا ملی عوامی پارٹی والے رہنما ہیں ان سے کہا کہ جی آپ یہ بتائیے کہ 1971 کا سانحہ میں نے اور آپ نے کیا تھا، اس ملک میں دہشت گردی کس نے کی تھی، اس میں فلاں کام کس نے کیا تھا، اس میں فلاں کام کس نے کیا تھا۔ تو یقیناً ان کا جو اشارہ تھا واضح طور پر جس طرف تھا وہ ہر شخص سمجھتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک اہم ترین جو آج گفتگو ہوئی اور ایک احتجاجی جلسہ ہوا کے پی کے نے، اس سے مجھے بہت ہی خوف محسوس ہونے لگا کہ کہیں ہم پاکستان سے بغاوت کی طرف تو نہیں جا رہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہوگا جس کا پھر یو ٹرن نہیں ہوگا۔ جو جب کبھی کوئی اس اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے، جیسے بلوچ دیوار سے لگ گیا، پختون دیوار سے لگ گیا، اگر پختون کو اور بلوچ کو اپنے دیوار سے لگا لیا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا اس ملک کو بچانا۔ تو آج ایمل ولی خان نے جو ایک خطاب کیا اور اس میں انہوں نے جس طرح کی گفتگو کی وہ ہمیں سوچنے پر، بہت کچھ سوچنے پر، بہت ہی کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ لیکن جو ہمارے صاحب اختیار حلقے ہیں، کیا وہ بھی کچھ سوچ رہے ہیں؟ کیا وہ اپنی انا، اپنی ضد کو چھوڑ کر اپنے ملک کی خاطر بھی سوچنا شروع کر دیں گے، یا اپنی ذات سے باہر نہیں جائیں گے؟ جس طرح کے جملے آج استعمال ہوئے انہیں میں تو ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا، دوہرا بھی نہیں سکتا، لیکن جو لوگ یہ ادا کر رہے ہیں انہوں نے اس سے آگے جا کر کیا کرنا ہے۔ محسن داوڑ، علی وزیر، وہ کہاں ہیں؟ ان کے حالات کیا ہیں؟ جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، ماضی قریب کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیسے محسن داوڑ کو لایا گیا؟ انہوں نے آ کر عدم اعتماد کی تحریک میں ووٹ دیا۔ یعنی ایک طرف آپ انہیں قید کرتے ہیں، باغی بناتے ہیں، دوسری طرف ان سے اپنے مطلب کے ووٹ بھی لے لیتے ہیں، وہ آپ کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں اور آپ کی کسٹڈی سے آگے ووٹ بھی دے دیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت ہی معمولی نظر آ رہی ہیں، لیکن اتنی معمولی نہیں ہے۔ آج بھی میں کسی جگہ پڑھ رہا تھا کہ جب مارچ 1971 میں پلٹن میدان میں ڈھاکہ میں مظاہرہ کیا تھا عوامی لیگ نے، تو اس کے بعد اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ پلٹن میدان کا ہی انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں ایک اور موقع ملے لوگوں سے نمٹنے کا۔ پالیسی بناتے ہوئے، فیصلہ کرتے ہوئے ہم سوچتے ہی نہیں۔ ہمیں امریکی حکام آقا نے ہمیں حکم دیا کہ پٹھانوں کے خلاف لگ جائیے، پختونوں کے خلاف لگ جائیے، افغانیوں کے خلاف لگ جائیے، ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے، خدا کے واسطے یہ سوچیں کہ آپ کب تک امریکہ کے لیے استعمال ہوتے رہیں گے؟ امریکہ نے آپ کو 1969 میں استعمال کیا، پھر اس نے آپ کو طالبان کے خلاف استعمال کیا، اس نے پھر اب آپ کو یہاں سے افغان مہاجرین کو نکالنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کوئی پالیسی بنا لیں، کوئی اتنی جلدی ہے آپ کو کہ 3 دن کے اندر سب لوگوں کو نکالنا ہے؟
لیکن اس سے ہمارا جو مغربی بارڈر ہے، جو ہماری مغربی سرحد ہے، وہ اگر غیر محفوظ ہو رہی ہے تو اس میں پھر کیا نقصان ہے؟ کس کا نقصان ہے؟ میرا نقصان ہے، میرے ملک کا نقصان ہے، میری عوام کا نقصان ہے۔ کھانے کے ہمارے پاس ہے نہیں پیسے، ہم بھیک مانگ رہے ہیں۔ کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ ایک عام آدمی کی زندگی کو کیسے بہتر بنایا جائے، کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ پاکستان کی ترقی کیسے کی جائے، پاکستان کی معاشی حالت کو کس طرح درست کیا جائے۔ ہر شخص جو ہے، ہر شخص اپنے ادارے میں لگا ہوا ہے کہ اس سے اپنی زندگی میں اپنے آپ میں کیا دیکھنا ہے، اپنا فائدہ کیسے اٹھانا ہے، اربوں روپے کیسے کمانے ہیں۔ جو بھی کسی بااختیار جگہ پہ ہوتا ہے وہ صرف خرید اور فروخت کرتا ہے، مال بناتا ہے۔ عام آدمی وہ بیچارہ اس کی تو جانوروں والی زندگی ہے۔ بھائی خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے اس ملک کے بارے میں سوچیں۔ اگر یہ ملک نہیں ہوگا تو ہم سب کہیں نہیں ہوں گے، ہم کہیں نہیں ہوں گے۔ یہاں نہ تو پاکستان اسٹیل مل ہوگا، نہ پاکستان ایئر لائن ہوگی، نہ پاکستان آرمی ہوگی، نہ پاکستان ایئر فورس ہوگی، نہ پاکستان نیوی ہوگی، کوئی نہیں ہوگا۔ یہ صرف نہیں ہے کہ پاکستان نہیں ہوگا تو سویلین ادارے نہیں ہوں گے، پاکستان نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر ہم در بدر ہو رہے ہوں گے۔ تو خدا کے واسطے تھوڑا سا سوچیں، کچھ عقل کے اور ہوش کے ناخن لیں کہ اس ملک کو کس طرح بہتری کی طرف لے جانا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان کے لوگ ترقی کریں، اور اگر پاکستان کے لوگ ترقی کریں گے تو یقیناً اس میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔